عالم اسلام کی بدنصیبی ملاحظہ ہو کہ مسلمانوں میں ایک گروہ ایسا بھی موجود ہے جن کی نظر میں محسن انسانیت رحمۃ للعالمین کی محفل میلاد تک منعقد کرنا بھی ناجائز ہے، اور اسی مکتب فکر کے ترجمان شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز صدر شعبہ افتاء سعودی عرب نے یہ فتویٰ لکھا: رسول خدا اور ان کے علاوہ کسی کی ولادت کی محفل منانا جائز نہیں، کیونکہ محفل میلاد بعد کے ایجاد کردہ بدعتوں میں سے ایک بدعت ہے۔ مکتب خلافت سے وابستہ افراد کا عقیدہ آپ نے ان کے مفتی اعظم کی زبانی سنا، جبکہ مکتب امامت سے وابستہ علماء اس نظریے کو تسلیم نہیں کرتے، اور وہ انبیاء اور خدا کے نیک بندوں کی محافل میلاد کو نہ صرف جائز بلکہ مستحب سمجھتے ہیں۔ اور ان کے بہت سے دلائل میں سے ہم یہاں ان کی چند دلائل پیش کرتے ہیں۔ مقام ابراہیم: اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اور تم مقام ابراہیم کو مصلی بناؤ۔ صحیح بخاری کی ایک روایت کا حاصل: جب ابراہیم اور اسماعیل بیت اللہ کو بنا رہے تھے تو حضرت اسماعیل پتھر لاتے اور حضرت ابراہیم عمارت تعمیر کرتے تھے، اور جب دیواریں زیادہ اٹھ گئیں تو اسماعیل اپنے والد کے لیے یہ پتھر لائے اور حضرت ابراہیم اس پر کھڑے ہو کر کعبہ کی عمارت تعمیر کرنے لگے۔ اس روایت سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ مقام ابراہیم وہی پتھر ہے جس پر ابراہیم علیہ السلام نے قدم رکھے تھے اور بیت اللہ کی تعمیر نو فرمائی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے امت اسلامیہ کو یہ حکم دیا کہ وہ مقام ابراہیم پر نماز ادا کریں، اور اس کا حکم کا مقصد یہ ہے کہ لوگ ابراہیم کے قدموں کے نشانوں سے برکت حاصل کریں، اور یوں ابراہیم کا ذکر ہمیشہ قائم و دائم رہے۔ مقام ابراہیم کو مصلی بنانے سے کوئی شرک لازم نہیں آتا۔ اگر ابراہیمی یادگار شرک کا ذریعہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس سے کبھی مصلی بنانے کا حکم نہ دیتا۔ صفا اور مروہ: اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، بے شک صفا اور مروہ دونوں پہاڑیاں اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، لہٰذا جو شخص بھی حج یا عمرہ کرے اس کے لیے کوئی حرج نہیں کہ ان دونوں پہاڑوں کا چکر لگائے۔ صحیح بخاری کی ایک روایت کا خلاصہ یہ ہے: جب حضرت ابراہیم نے اپنی زوجہ ہاجرہ اور اپنے فرزند اسماعیل کو مکہ کی بے آب و گیا وادی میں چھوڑا، اور حضرت ہاجرہ کے پاس پانی ختم ہوا اور وہ خود پیاسی ہوئیں اور ان کا فرزند پیاسا ہوا، تو بی بی اپنے بیٹے کی پیاس برداشت نہ کر سکی اور صفا کی پہاڑی پر چڑھیں کہ شاید انہیں کوئی انسان دکھائی دے، مگر انہیں وہاں کوئی شخص دکھائی نہ دیا۔ پھر وہ صفا سے اتر کر وادی میں بیٹے کے پاس آئیں اور انہوں نے پوری وادی کا چکر لگایا۔ پھر کوہ مروہ پر چڑھیں کہ شاید انہیں کوئی آدمی دکھائی دے، مگر انہیں کوئی بھی دکھائی نہ دیا، اور انہوں نے 7 بار ایسا کیا۔ ابن عباس کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی لیے لوگ صفا و مروہ کے درمیان دوڑتے ہیں۔ قارئین کرام، اللہ تعالیٰ کو جناب ہاجرہ کا دوڑنا اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے صفا و مروہ پر دوڑنے کو حج اور عمرے کا ایک رکن بنا دیا تاکہ جناب ہاجرہ کی سنت ہمیشہ کے لیے برقرار رہے اور ان کی کوشش کو یاد اذہان میں تازہ رہے۔ رمی الجمار: احمد اور طیالسی نے اپنی اپنی مسند میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت جبرائیل حضرت ابراہیم کو جمرہ عقبہ کے پاس لے گئے تو وہاں شیطان نمودار ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اسے 7 کنکر مارے، وہ زمین میں دھنس گیا۔ پھر آپ جمرہ وسطیٰ کی تشریف لائے تو شیطان وہاں بھی ان کے سامنے حاضر ہوا۔ آپ نے اسے 7 کنکر مارے، وہ زمین میں دھنس گیا۔ پھر آپ جمرہ قصوہ آئے، وہاں بھی شیطان ان کے سامنے نمودار ہوا۔ آپ نے اسے 7 کنکر مارے، وہ زمین میں دھنس گیا۔ قارئین کرام، اللہ تعالیٰ کو حضرت ابراہیم کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اسے حج کا رکن بنا دیا اور قیامت تک اس کی یادگار کو باقی رکھا۔ قربانی: اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم، اسماعیل
کا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرمایا، پھر ہم نے ان کو صاحب حلم فرزند کی بشارت دی۔ جب وہ فرزند ان کے ساتھ دوڑ دھوپ کرنے کی قابل ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ بیٹا، میں نے خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اب تم بتاؤ کہ تمہارا کیا خیال ہے؟ فرزند نے جواب دیا، بابا، جو آپ کو حکم جاری کیا جا رہا ہے اس پر عمل کریں، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ پھر جب دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا اور باپ نے بیٹے کو ماتھے کے بل لٹا دیا تو ہم نے آواز دی کہ اے ابراہیم، تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، ہم اسی طرح حسن عمل والوں کو جزا دیتے ہیں۔ بے شک یہ تیرا کھلا امتحان ہے اور ہم نے اس کا بدلہ ایک عظیم قربانی کو قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو حضرت ابراہیم کا جذبہ عشق اور حضرت اسماعیل کا جذبہ اطاعت اتنا پسند آیا کہ اس نے اسماعیل کو بچا لیا اور اس وقت ایک دمہ بھیج دیا۔ پھر رسم قربانی کو رکن حج بنا دیا اور تمام حجاج کو حکم دیا کہ وہ اس واقعے کی یادگار کے طور پر مینا میں قربانی کریں، اور اس کا حکم کا مقصد ابراہیمی واقعے کی یادگار کو قائم رکھنا ہے۔